الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی کتاب شرح ثلاثة الاصول وادلتها، اس کتاب کو باذن اللہ تعالی شروع کریں گے۔ کتاب شیخ الاسلام امام محمد رحمہ اللہ کی ہے، تو باذن اللہ تعالی مختلف اوقات اور ایام دنوں کے مناسبت کے حوالے سے بھی وقت بر وقت ساتھیوں کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ شریعت کے مخالفت میں جو اللہ رب العالمین کے خصوصی احکامات بندوں کو متوجہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ساتھیوں کو آگاہی دیں گے۔ بسم اللہ الحمد للہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور فلا ہادی لہ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد مقدمۃ بین یدی الشرح۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی کا ہم حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اپنے اندر جو شرور ہے، نفوس میں جو شرور ہے، پورے اعمال کے نتائج سے جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ رب العالمین بے راہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں اس بات کا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور الہ معبود برحق حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام اسی کا بندہ اور رسول ہے۔ اما بعد، اس حمد کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادتین کے بعد یہ مختصر مقدمہ ہے شرح سے پہلے۔ مؤلف هذا المتن، اس متن کا جو مؤلف ہے وہ ہے اسلام مجدد الدعوت التوحید الامام محمد بن عبد الوہاب سلیمان التمیمی رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی کنیت ہے ابو الحسین۔ وہ پیدا ہو گئے تھے عیینہ میں 1115 ہجری، میلادی سال کے موافق 1703 میں۔ وہ توفی فی الدرعیہ، درعیہ میں فوت ہو گئے ہیں 1206 ہجری میں، 1792 میلادی سال کو۔ شارح کہتے ہیں لماذا ندرس التوحید، ہم کیوں توحید سیکھتے ہیں، توحید کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ لأن اللہ خلقنا من اجلہ، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی توحید ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ 8 باتیں انہوں نے لکھی ہیں توحید سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ لأن اللہ خلقنا من اجلہ، اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لا يقبل اللہ ای عمل الا بہ، کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین توحید کے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ لا يدخل الجنت الا موحد، جنت میں صرف اور صرف موحد ہی داخل ہوگا، کوئی اور جنت میں نہیں جا سکے گا موحد کے بغیر۔ سبب لتکثیر الحسنات، لتکثیر الحسنات، یہ سبب ہے حسنات کے بڑھوتری کا، بلائیوں کے بڑھوتری کا، نیکیوں کے بڑھوتری کا۔ اللہ رب العالمین اس توحید کے ذریعے نیکیوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ سبب لتکفیر السیئات، اسی لیے ہم توحید سیکھتے ہیں کہ یہ برائیوں کے لیے تکفیر ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبب
للہدایت و استقرار الامن، یہ سبب ہے ہدایت کے لیے اور امن کو لانے کے لیے۔ توحید کی وجہ سے علاقوں میں امن پایا جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ سبب للطمانیہ، دلوں کے اطمینان کے لیے توحید بہت بڑا سبب ہے۔ سبب لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسی لیے توحید سیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے شفاعت کے طلب کے لیے یہ سبب ہے۔ توحید نہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے شفاعت نہیں کرے گا، چاہے بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن موحد ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ پھر چھٹے صفحے پر شارح نے، یعنی اندر جو پی ڈی ایف میں ہے یہ چھٹا صفحہ ہے، سبب اختیار دراست هذا المتن فی بدایت الطلب، علم سیکھنے کے شروع میں اس متن کو پڑھنے کے لیے، یعنی طلاب العلم جہاں پر کتاب و سنت والوں کے مدارس ہو، ان کے دروس ہو، تو وہ اسی کتاب سے اپنی جو ہے نا ابتدائی مبتدئی، یہ مبتدئین جو کتابوں کو جو ہے نا پہلے پڑھنے والے ہوتے ہیں، نئے نئے طلاب العلم، وہ اس کو سیکھتے ہیں۔ تو اس کی کیا خصوصیت ہے، کس سبب سے، کس وجہ سے اس کتاب کو شروع کرتے ہیں؟ تو شارح نے لکھا ہے، اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من اہل السنہ والجماعہ بهذا المتن المبارک لما فيه من النفع والفوائد العظیمہ التي جعلته قائدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلمي الشرعي فنحن نتأسى بهم وَنَخْتُ خُطَوَهُمْ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ۔ بڑی بہترین بات انہوں نے کی ہے کہ اس کتاب کو ہمارے سلف الصالح، ہمارے بڑے علماء اور علماء اہل السنہ والجماعہ اس کو اسی لیے اختیار کرتے ہیں، اس متن کو، کہ یہ مبارک متن ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑے برکات اور خیر رکھے ہیں۔ لما فیہ من النفع والفوائد العظیمہ، اس میں جو ہے نا نفعمند فوائد ہے، وہ فوائد آگے آپ کو توحید کی سیکھنے کے لیے فائدہ دینے والے ہیں، تو وہ اسباب اور وہ فوائد انہوں نے اس میں جمع کیے ہیں۔ التی جعلتہ قاعدہ، وہ فوائد کیا ہے، وہ اصول کیا ہے، وہ آگے قواعد بن گئے ہیں۔ ينطلق منها طالب العلم الشرعی، جس سے جو ہے نا شرعی علوم کا طالب العلم، کتاب و سنت دین اسلام کا سیکھنے والا طالب العلم اسی سے چلتا ہے اور اس پر اپنے علم کا بنا رکھتا ہے، یعنی اس پر جو ہے نا وہ اس کے لیے بنیاد بن جاتا ہے، اساس، ڈی پی سی کتاب و سنت کی سیکھنے کے لیے۔ فَنَحْنُ نَتَأَسَّى بِهِمْ وَنَخْتُ خُطَوَهُمْ فِي هَذَا الْمَنْهَجِ، فلہذا ہم بھی اسی منہج کو شروع کریں گے اور اسی راستے پر ہم بھی چلیں گے۔ کیوں؟ ہمارے اکابر علماء اس پر چلے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بات جو ہم نے شروع میں کی ہے، مسجد میں جب بھی داخل ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھے، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، ممنوع ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اشارہ کیا ہے آدمی کو۔ فلہذا میرے بھائیو، یہ مسجد کے آداب ہے۔ ہم جب کسی کپنی کے مکتب میں، آپس میں، کپیل کے مکتب میں داخل ہوتے ہیں، کتنے احتیاط کرتے ہیں ہم، موبائل کو پہلے سے سائلنٹ رکھتے ہیں، کپڑے ہمارے ایسے ہوتے ہیں
جس کے ذریعے ہم داخل ہو جائیں، جس کو پہنے ہم داخل ہو جائیں، ہم سے کوئی جو ہے نا نفرت نہ کرے. اسی طریقے سے موبائل کو سائلنٹ رکھتے ہیں اور بیٹھتے بھی نہیں ہیں اپنی مرضی سے، اگر کوئی کہے تو پھر بیٹھتے ہیں. تو میرے بھائیوں، مسجد کے آداب میں سے ہیں یہ، ایسی نہ بیٹھے. یہ اللہ رب العالمین کے گھر کی بے ادبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے صحابی کو اٹھایا ہے، قوم یا فلان، اٹھو اے پلانے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، بھائی جان 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. صحابی کو نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ بات میں نے آپ کے لیے شروع کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی اشارہ کیا ہے. سلیکی غطفانی آ گئے مسجد میں اور اللہ کے رسول نے فرمایا قم، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو. اور میرے بھائیوں، یہ عین اس وقت جب اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ کے وقت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک فرمان یہ ہے کہ جمعے کے دن بندہ آ جائے، وقت پر آ جائے اور فصلی رکعتین، فصلی ما قدر لہ، عفوا فصلی ما قدر لہ، وہ نمازیں پڑھتا رہا جتنے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر کی تھی. اور پھر امام نکل آیا اور پھر اس نے امام کے خطبے کو کان لگا کے سنا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے 10 دن کی مغفرت ہے. اور جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اور امام خطبہ دے رہا ہو، خطبے کے لیے استماع اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ دیکھیے، خطبے کے لیے سننا ضروری ہے. کسی کو امر بالمعروف بھی نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں اس وقت کنکریاں ہوتی تھی، ان کنکریوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ثواب کو ضائع کرنے والی بات ہے. لیکن فرمایا اذا دخل احدکم یوم الجمعہ، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، والامام یخطب، اور امام کھڑا ہے خطبہ دے رہا ہے، فلیصلی رکعتین، اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے، ولیتجوز فیہما، لیکن مختصر پڑھے، لیکن پڑھے بغیر نہ بیٹھے. خطبہ کتنا ضروری ہے، لیکن یہ 2 رکعتیں اس پر مقدم ہے. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے گھر کے آداب میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ رب العالمین کے شعائر کے احترام ہے. یہ بے قدری ہم نہ کرے. مسجد میں فوراً بیٹھنا یہ اللہ رب العالمین کے گھر کی بے ادبی ہے. تو اللہ رب العالمین کے گھر کو کچھ سمجھتے نہیں ہو، میں جیسے چلا گیا، جہاں بھی بیٹھ گیا، کیسے بھی بیٹھ گیا. یہ منع ہے میرے بھائیوں. مسجد کے آداب ہے، ان میں سے ایک ادب یہ ہے تحیت المسجد. مسجد میں داخل ہوتے وقت فوراً 2 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہے. اس پر اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہمارے مذہب میں منع ہے، نہیں ہے مذہب میں منع. 35 احادیث ہے اس میں. یہ مذاہب اربعہ میں ہے، 4 مذاہب میں. ہاں، اوقات مکروہہ کی بات الگ ہے. وہ وقت کے عصر کے بعد آپ داخل ہو گئے، فجر کی نماز کے بعد آپ داخل ہو گئے، تو پھر کچھ مذاہب ہے اس میں یہ ہے کہ نہ پڑھے. لیکن اس میں بھی یہ بات ہے، اس میں بھی یہ بات ہے اذا دخل احدکم المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، فلیصلی رکعتین. کیوں؟ یہ سبب ہے، اس کو کہتے ہیں ذوات الاسباب، الصلوات السببیہ. یہ نماز ایک سبب کی وجہ سے واقع ہو گئی، آپ نے یہ پڑھنی ہے. 7 طرح کے نمازیں ہیں جو فجر کے صبح کے طلوع ہونے کے سے پہلے بھی آپ مسجد میں داخل ہو جائے پھر بھی پڑھے، یہ ضروری ہے. فلہذا میرے بھائیوں، مسجد کے آداب کو جانیے، فوراً نہ بیٹھے. یہ اللہ رب العالمین کے گھر کی بے ادبی اور بے احترامی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس کتاب کو آگے پڑھتے رہیں گے باذن اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.